من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی کتاب التجارہ میں بحث ربا یعنی سود کے متعلق، اور آج بات ہونی ہے کہ وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ جَزَافًا فِي بَلْدَةٍ وَمَوْزُونًا فِي أُخْرَى، کہ اگر کوئی چیز جزافن بیچی جاتی ہو، جزافن سے مراد ہوتا ہے اندازے پہ، ٹھیک ہے، فی بلدتن کسی ملک میں، وموزونا فی اخرى اور وزن سے بیچی جاتی ہے دوسرے ملک میں۔ آئے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر مولانا تربوز ہے جی، تربوز کبھی کبھی نگ پہ بکتا ہے، کہیں کہیں کس پہ بکتا ہے، پیس پہ، پیس کے اعتبار سے، اور کس اعتبار سے، تول کے بکتا ہے، وزن کے اعتبار سے بکتا ہے۔ تو جہاں جیسا بکتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں جیسا بکتا ہے اسی طرح کا حکم وہاں کے لیے ہو جائے گا۔ جیسے اگر ہم کوئی چیز عدد کے اعتبار سے خرید رہے ہیں ملک میں، جیسے ہم نے اگر 2 بتی دیے اس کے بدلے میں 2 بتی دوسرے لے لیے، یہاں کے کنارے کے، ندی کے کنارے کے 2 دیکھ کے ہم نے 2 لے لیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں وزن کے اعتبار سے ہوتی ہے، وزن کے اعتبار سے، جیسے رات میں ہم جہاں ہے کس سے بھیجا جاتا ہے، وزن کے اعتبار سے، ہے نا، 5 کلو 10 کلو، تو کہا وہاں وزن کے اعتبار کو دیکھا جائے گا۔ اسی لیے کیا کہا مولانا، وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ جَزَافًا، یعنی اگر کوئی چیز انداز پہ بیچی جا رہی ہو، ایک ملک میں، وَمَوْزُونًا فِي أُخْرَى، اور کیسے بیچی جا رہی ہے، وزن سے، فَلِكُلِّ بَلَدٍ حُكْمُ نَفْسِهِ، تو ہر ملک کے لیے اس کا اپنا حکم ہوگا۔ یعنی جو عدد میں بیچی جاتی ہے وہ عدد میں بکے گی، جو وزن میں بیچی جاتی ہے وہ بکے گی۔ وَلَا يُبَاعُ الرَّطَبُ بِالتَّمَرِ إِن تَسَاوَيَا، رطب جانتے ہیں، کہتے ہیں رطب کہتے ہیں کچی کھجور جس میں ابھی کھجور دونوں رہتا ہے، کچی کھجوریں، تمر کس کو کہیں گے، سوکھی کھجور، جو کھجور باقاعدہ پانی بہت معمولی رہ جاتا ہے۔ رطب آپ نے دیکھی کیسے اور پھولی پھولی رہے گی، ہے نا، یہاں گجرات میں تو بہت ملتی ہے، ٹھیلوں پہ آپ نے جمعے میں بھی دیکھی ہوگی، وہ رطب ہے۔ تمر کھجور جو آپ رمضان میں کھاتے ہیں وہ کیا ہے، تمر ہے، کھجور ہے۔ کہا آپ کسی کو جو ہے 5 کیجی تمر دیں اور 5 کیجی رطب لیں، کا یہ صحیح نہیں، چونکہ کھجور کی قیمت رطب سے کیا ہے، زیادہ، چونکہ رطب میں پانی بھی ہے اور کھجور بھی ہے، لیکن تمر میں پانی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے کہا مولانا وَلَا يُبَاعُ، نہیں بیچی جائے گی، اور رطب بالتمر، صحیح ہے، رطب کھجوریں تمر سے، وَإِن تَسَاوَيَا، چاہے وہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔
وَيُكْرَهُ اللَّحْمُ بِالْحَيْوَانِ، اور مکروہ ہے گوشت کا بیچنا حیوان کے بدلے میں۔ ہاں مولانا، کھلا مجھے 100 کلو گوشت دے دینا، یہ بکری لے لینا میری، 50 کلو دے دینا، یہ 2 بکریاں لے لینا، چاہے 1 بکری لے لینا یا 1 بھینس لے لینا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے سودا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مکروہ ہے۔ ہاں، گوشت کے بدلے، جانور کے بدلے گوشت کے لین دین کرنا۔ وَلَوْ بَاعَ دِرْهَمًا وَمُدَّ تَمَرٍ بِدِرْهَمَيْنِ، صحیح ہے؟ اگر کوئی بیچے 1 درہم اور 1 کھجور 2 درہم میں، او مدین یا 2 مد کھجور کے بدلے میں، کیا ہو جائے گا؟ صح، کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَمَنْ ارْتَكَبَ الرِّبَا بِجَهَالَةٍ، وَمَنْ ارْتَكَبَ، اور جو مرتکب ہو جائے ربا کا یعنی سود کا، اسے پتا نہیں کہ وہ ربا کا کام انجام دے رہا ہے لیکن وہ ربا ہو، جیسے 1 کلو اچھی کھجور 2 کلو مسلین میں ربا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جی، مسلین میں ایک جیسی چیزوں کے خرید و فروخت میں کیا ہو جائے گا؟ ربا۔ تو ومن ارتکب بجہالۃ، اس انسان کو نہیں معلوم کہ یہ ربا ہے، تو کہا من ارتکب الربا بجہالۃ، اگر کوئی سود کا شکار ہو جائے جہالت سے، فلا اسم علیہ، تو پھر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَيُعِيدُ، اور پلٹائے گا، ما اخذ منہ علی مالکہ، یعنی اگر کوئی چیز مولانا ربا سے اس نے لے لی ہے، یعیدو، وہ کیا کرے؟ پلٹائے، علی مالکہ، اس کے مالک کو، ان وجدہ، اگر اسے پالے، او ورثتہ، اور اگر مالک نہ ملے تو اس کے وارثوں پر، وَلَوْ جَهِلَ، اور اگر انسان جاہل ہو، کس سے جاہل ہو مولانا؟ مالک سے جاہل ہو، مالک کے بارے میں نہ پتا ہو، کہا کہ اگر ان وجہ کا ہوا، اگر مالک کو پالے تو مالک کو دے دے یا اس کے وارثوں کو دے دے، وَلَوْ جَهِلَ، اور اگر مالک معلوم نہ ہو کہ اس کا مالک کون ہے، تصدق بہ عنہ، تو وہ چیز اس کے مالک کی طرف سے صدقہ دے دے گا، ٹھیک ہے؟ تصدق بہ، تو اس چیز کا صدقہ دے، عنہ، عن مالکہ، مولانا اس کے مالک کی جانب سے صدقہ کرے گا، لیکن اس کے لیے استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک نئی بات آ رہی ہے مولانا، ربا سے کون لوگ مستثنا کیے گئے ہیں؟ یعنی ولا ربا بین الوالد و ولدہ، کہ ربا نہیں ہے باپ اور بیٹے کے درمیان،
یعنی باپ اور بیٹا، جیسے بیٹے نے کوئی چیز لی، باپ نے بڑھا کے دے دی تو وہ ربا شمار نہیں ہوگا. باپ نے کوئی چیز لی، بیٹے نے بڑھا کے دے دی، وہ ربا شمار نہیں ہوگا. وَلَا بَيْنَ السَّيِّدِ وَعَبْدِهِ، اور نہیں آقا اور غلام کے درمیان لین دین میں کوئی ربا ہوگا. وَلَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ، نہیں آدمی اور اس کے بیوی کے درمیان. مولا اگر لین دین میں زیادتی ہو رہی ہے تو پھر اسے ربا شمار نہیں کیا جائے گا. کون کون ہے مولانا؟ باپ اور بیٹا، آقا اور غلام، میاں اور بیوی. ولا بین المسلم والحربی، حربی سے مراد ہے مولانا کافر الحربی، کافر حربی کہ جو مسلمانوں کے ذمے بھی نہیں ہے اور وہ ٹیکس وغیرہ بھی نہیں دیتا ہے، آمادہ بیکار ہے. ولا بین المسلم والحربی، اور نہیں مسلمان اور کافر حربی کے درمیان. وَيُثْبِتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذِّمِّ، وَيُثْبِتُ صحیح ہے. کیا مراد ہوگا؟ اور ربا ہوگا بینہو یعنی بین المسلم، وبین الذمی یعنی بین الکافر الذمی. کوئی ایسا کافر ہے کہ جو کیا ہے، جو نصارے نجران مولانا ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، تو مسلمانوں کے ذمے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ان کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، تو ان سے کیا ہوگا؟ ربا ہوگا. لیکن کافر حربی کے ساتھ ربا شمار نہیں کیا جائے گا. اب آ جائیے اگلی بات آ رہی ہے، وہ اما الصرف، لیکن صرف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ صرف یعنی کیا؟ چینج کرنا. صحیح نا؟ جیسے ڈالر دے کے کیا لینا؟ روپیہ لینا، روپے دے کے ڈالر لینا، پاؤنڈ لینا اور دوسرے ملکوں کی کرنسی لینا، اس کو بولتے ہیں صرف. فشرطه التقابض فی المجلس، اس کی شرط ہے کہ اسی مجلس میں جہاں ہم لین دین کی بات کر رہے ہیں اسی میں تقابض ہو. تقابض کا مطلب یہ ہے یہ ڈالر دے وہ روپے دے. اگر بتائیں میں $100 دے رہا ہوں تو 100 کے بدلے میں جو اس کی ریٹ ہے مطلب 8,500 یا 9,000 یا 8,600 وہ میں تمہیں دے رہا ہوں. آئی سمجھ؟ وَإِن تَسَاوَى فَإِن تَسَاوَى الْجِنسُ وَجَبَ تَسَاوِي الْمِقْدَارِ، اگر جنس ایک جیسی ہو، ایک برابر ہو، وجب تساوی المقدار، تو مقدار میں بھی برابری واجب ہے. کہہ رہے ہو فَإِن وَجَبَ فَإِن تَسَاوَى الْجِنس، جنس ایک جیسی ہو، مثلا میں بھی ڈالر دے رہا ہوں، وہ بھی سامنے سے ڈالر دے رہا ہے، جنس ایک ہی ہے. وجب تساوی المقدار، تو مقدار میں برابری ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر $100 میں نے کھلے دیے پورے دیے تاکہ اس کا کیا کرو چینج کر دو، تو $100 ہی دے گا، 100 سے کم دے گا تو پھر لین دین جائز نہیں ہے. اسی لیے کیا مولانا فائن
इंतसावल जिन्स, जिन्स एक जैसी हो, यानी वो भी डॉलर दे रहा मैं भी डॉलर दे रहा हूँ, सही। वजब तसावी, तो बराबरी क्या है, वाजिब है। किस चीज में, मिकदार में। 100 हम दे रहे हैं तो 100 वो दे, व इल्ला फला, वरना तो फिर जायज नहीं होगा। तो दूसरी बात मौलाना, और अगर जिन्स एक जैसी नहीं है तब भी तसावी वाजिब नहीं है ना, जिन्स एक जैसी नहीं है तब भी तसावी वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम डॉलर दे के ईरानी पैसा लेने लगे, डॉलर दे के हम इंडियन पैसा लेने लगे, डॉलर दे के हम इराकी पैसा नहीं लेने लगे, तो तसावी होगा कि लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा, है ना। वलौ क़बज़ल बअदु सह्हा फीही खासतन, वलौ क़बज़ा यानी दोनों अक़द करें और उसमें से कुछ ले, कुछ दे और कुछ जो है बात के लिए कर दे। मसलन अगर $100 दिए तो 50 दे दे, 50 को रोक ले। सह्हा फीही खासतन, तो सही है फिल बाज़, ये जो थोड़ा बहुत हम दे रहे हैं इसमें आमतौर पर क्या है, इस तरह के लेन देन सही होगा। नहीं समझे मौलाना, यानी 50 दे और 50 बात के लिए कह दे कि कल दे दूंगा, तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये बै सही हो जाएगी। वलौ फारकल मजलिस, और अगर दोनों जहां मजलिस में जहां लेन देन की बात हुई वहां से खड़े हो जाएं, मुस्तहिबैने साथ साथ, सुम्मत क़बज़ा, फिर वो एक दूसरे को दे, ये डॉलर दे वो रुपए दे, सहा तो क्या हो जाएगा, सही होगा। वमअदनुज़्ज़हबी युबाउ बिलफ़िद्दति व बिलअक्स वद्दराहिमुल मग़शूशा, इंशाअल्लाह इसे कल लेंगे हम लोग। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।